أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العلی العظیم. حاضرین و ناظرین محترم، قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ یہ تیسری ہے جس کے ضمن میں اسلام دین کامل کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا نواں مرحلہ ہے. آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 مجالس میں نے عرض کیا کہ کون سا خاص دن ہے، یعنی یوم غدیر، کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا. اس دن کی اہمیت کیا ہے اور اس دن میں جو اعلان ہوا اور جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اعلان ولایت امیر المومنین اور پھر آیہ تکمیل دین کا نزول. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کس طرح اطاعت انسان کو درجہ کمال تک پہنچا دیتی ہے، اور اعلان ولایت کے ساتھ اعلان اطاعت امیر المومنین اور اعلان اطاعت نسل امیر المومنین، یعنی تمام 12 اماموں کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کے بعد، اور رسول اللہ کی اطاعت جو اللہ کی اطاعت تک پہنچائے، یعنی اللہ، رسول اور ان کے سکسیسرز، ان کے تمام نائبین اور جانشین، ان سب کی اطاعت ہے جو انسان کو کمال تک پہنچائے گی، کیونکہ ان کی اطاعت قرآن کریم کی اطاعت ہے. یہ قرآن سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوں گے. یہ پیغمبر اکرم کا اعلان ہے، وعدہ ہے، یقین دہانی ہے، اور ساتھ ہی یہ یقین دہانی ہے امت کے لیے کہ اگر تم ان سے وابستہ ہو گئے تو تم بھی کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے. تو آج انتشار، نا اتفاقی، مسلمانوں کی رسوائی، مختلف قسم کی پریشانیاں جو ملت اسلامیہ کو لاحق ہیں، اگر ذرا غور کریں تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن اور وارثان قرآن کے سپرد نہیں کیا. ہم نے مکمل طور پر وہ پیروی اختیار نہیں کی جو انسان کو کمال تک پہنچائے. آپ دیکھتے چلے جائیں، بات بالکل واضح ہوتی چلی جائے گی. مولا کائنات کس انداز سے اور کس طرح امت کو کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں. عرض کیا تھا کہ علی چاہتے ہیں کمال تک لے جانا، عدل کے کمال تک، سخاوت کے کمال تک، علم کے کمال تک، ہدایت کے کمال تک، نصرت دین کے کمال تک، اسلام کی سربلندی کے کمال تک. اور اسی لیے ابن ابی الحدید معتزلی کو یہ کہنا پڑا کہ دنیا میں جتنے فضیلت کے میدان ہیں ان سارے میدانوں کا جائزہ لے لیجئے، ہر میدان میں سر فہرست اور ہر میدان میں علمبردار کے طور پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آئیں گے. اس لیے کہ وہ پیغمبر کے شاگردوں میں، پیغمبر کے وارثوں میں، پیغمبر کے علم کو آگے بڑھانے والوں میں صف اول میں ہیں، سر فہرست ہیں، سب کے سرخیل ہیں.
آپ دیکھتے چلے جائیں، کر عرض کیا تھا کہ سب کے سلسلے اسی لیے منتہی ہوتے ہیں مولا کائنات پر، مگر جو ایک نازک بات جس کی طرف اس نے اشارہ کیا ابی الحدید معتزلی نے، جو بہت بڑی شخصیت ہے نہج البلاغہ کے شارح، انہوں نے اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے گا کہ دنیا میں جو بھی فضیلت کا میدان ہو اس میں علی سر فہرست نظر آئیں گے، مگر پھر ان کے پیچھے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو سامنے سے دیکھ رہے ہیں تو وہ فیس ٹو فیس ہیں آپ اس کے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اگر اس کے پیچھے کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے تو 100 قدم کے فاصلے پر، 1000 قدم کے فاصلے پر، 2000 قدم کے فاصلے پر، 5000 قدم کے فاصلے پر وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہاں اس کے پیچھے بھی کوئی ہے۔ اگر ذرا قریب ہوگا تو اس کا چہرہ بھی واضح ہوگا، اگر دور ہوگا تو اس کا چہرہ غیر واضح ہوگا، اگر بہت دور ہوگا تو ممکن ہے ایک پرچھائی سی نظر آئے کہ ہاں آگے یہ ہیں اور ان کے پیچھے بھی کوئی پرچھائی سی ہے۔ تو اس پورے نقشے کو بیان کرتے ہوئے معتزلی کہتے ہیں کہ دیکھتے چلے جائیے، جس میدان میں آپ دیکھیں آپ کو بالکل واضح سامنے حضرت علی ابن ابی طالب نظر آئیں گے، سخاوت میں علی سر فہرست، شجاعت میں علی سر فہرست، علم میں علی سر فہرست، لیکن ان میں سے کوئی میدان ایسا نہیں ہے کہ جس میں علی تنہا ہو، کوئی نہ کوئی مولا کائنات کے بعد نظر آئے گا کہ سخاوت میں پہلے علی، اور یہ بات واضح رہے کہ یہ سب رسول اللہ کے بعد بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہماری محبت کا مرکز، ہماری اطاعت کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پیغمبر نے جسے پہچنوایا ہم نے اسے مانا، اس لیے کہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اگر ایک میدان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو رسول کا ذکر تو نہیں ہو رہا اور صف اول اور سر فہرست علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو دبستان پیغمبر کے، دبستان محمدی کے عظیم شاگردوں میں سے، عظیم اطاعت گزاروں میں سے، عظیم اتباع کرنے والوں میں سے سب سے پہلی شخصیت حضرت علی کی شخصیت ہے۔ لہٰذا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی کا اتباع کیسے کیا جائے، اس میں علی سر فہرست ہیں، اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، رسول کے بعد علی سر فہرست ہیں، حکم خدا پر سخاوت کیسے کی جائے، علی سر فہرست ہیں، شجاعت اللہ کی راہ میں ایسی کہ اپنے جان مال کو قربان کر دیا جائے، علی سر فہرست ہیں۔ تو کہتا ہے ہر میدان میں آپ کو علی سر فہرست نظر آئیں گے، مگر ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی نظر آئے گا، 100 قدم پیچھے ہو، 1000 قدم پیچھے ہو، لیکن ایک میدان ایسا ہے کہ جہاں مولا کائنات ایسے تنہا نظر آتے ہیں کہ ان کے پیچھے اگر کوئی ہے تو اتنی دور ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ اس میدان کے تنہا شہسوار علی ابن ابی طالب ہے۔ سخاوت میں علی کے بعد کوئی اور، شجاعت میں علی کے بعد بھی کسی کا نام آئے گا، علم میں علی کے بعد بھی کسی کا نام آئے گا، کہ مگر وہ کون سا میدان ہے جہاں علی تنہا نظر آتے ہیں، کہ وہ میدان ہے معرفت الہی کا میدان، وہ میدان ہے توحید کا میدان، کہ جہاں توحید کی معرفت کراتے ہوئے اور توحید کی معرفت رکھتے ہوئے جو شخصیت نظر آئے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ تنہا شہسوار نظر آتے ہیں اس میدان کے، اس لیے کہ دور تک کوئی پیچھے پیچھے نظر نہیں آتا۔ خود مولا بھی اس بات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خطبہ قاصیہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں خود بیان فرما رہے ہیں کہ 10 سال میں غار حرا میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ عبادت کرتا رہا، اور وہ وقت آیا کہ پیغمبر اکرم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور شیطان کے چیخنے کی آواز بلند ہوئی تو اس آواز کو میں نے سنا، اور جب میں نے پیغمبر اکرم سے بیان فرمایا کہ یہ کس کے چیخنے کی آواز تھی تو کہا کہ اے علی یہ شیطان کے چیخنے کی آواز تھی، آج یوم بعثت ہے، اللہ نے مجھ کو مبعوث کیا، پہلی وحی جبرائیل لے کر آئے، شیطان کے یہ چیخنے اور رونے کی آواز تھی، اے علی یہ آواز جیسے میں نے سنی ویسے تم نے سنی، اور پھر کہا کہ اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو۔
یہ آپ دیکھتے چلے جائیں پھر اطاعت پیغمبر میں اس انداز سے چلنے والے کہ خود بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں ایسے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلا کہ جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے، اور پیغمبر نے اس طرح مجھے علم بھرایا کہ جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانہ بھراتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ مولا کائنات کی آزمائشوں کا وقت ہے، وہ آزمائش جو شروع ہی سے نبی کے ساتھ رہتے رہتے چل رہی تھی وہ بہت شدید ہوئی اس وقت جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر مزید آزمائشیں ہیں ہر قدم پر۔ پیغمبر اکرم کے بعد پہلی خلافت 2 سال 4 ماہ کا زمانہ، دوسری خلافت 10 سال 6 ماہ اور تقریباً 4 دنوں کا زمانہ، تیسری خلافت 12 سال کا زمانہ۔ یہ 25 سال گزر گئے، اور اس 25 سال میں مولا کائنات کی علمی خدمات کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو امیر المومنین اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے، اپنے دوش پر ردائے رسول ڈالے ہوئے، قرآن کریم کو اس کے تنزیلی اشاروں کے ساتھ بیان تشریح فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، رقم کر رہے ہیں، محفوظ فرما رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو میں تمہیں قرآن کی ایک ایک آیت کی تشریح بتاؤں گا، مجھ سے پوچھو کون سی آیت حضر میں آئی، کون سی سفر میں آئی، کون سی منسوخ ہو گئی، کون سی باقی ہے، کون سی آسمان پہ نازل ہوئی، کون سی زمین میں نازل ہوئی۔ ہر آیت کے تشریح کے مطابق ظاہر ہے جسے علم پیغمبر سے ملا ہو، اور یوں ملا ہو کہ معصوم سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ سے کیسے علم ملا تو کہا ایسے جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، اور پھر پوچھا کہ رسول اللہ سے کیسے علم ملا، کہا بالکل ایسے چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے۔ اس لیے کہ جس نے لعاب دہن رسالت چوسا ہو، جس نے آغوش رسالت میں آتے ہی تلاوت قرآن کی ہو، اور نہ صرف تلاوت قرآن کریم بلکہ جس نے آسمانی صحیفوں کی تلاوت کی ہو، اور پیغمبر یہ گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں کہ اے علی تم نے انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی، تم نے توریت موسیٰ سے بہتر پڑھی، تم نے قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، نزول قرآن سے پہلے آغوش رسالت میں آ کر قرآن کی تلاوت اور پیغمبر اکرم کی تصدیق یہ خود اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ دیکھو اگر ہدایت ویسی ہدایت ملے گی کہ جو دین کا مقصود ہے تو وہ پیغمبر اکرم کے بعد اس شخصیت سے ملے گی جو نفس رسول ہے، جو ہر قدم پر رسول اللہ کے ساتھ نظر آتا ہے۔ مگر اب ذرا سا آگے بڑھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ آپ حضرت علی ابن ابی طالب سے صرف عقیدت رکھتے ہیں یا ان کی اطاعت بھی ویسے کرتے ہیں جو اطاعت کا حق ہے؟ بس مسئلہ یہی کہ ہم عقیدت کے میدان میں تو آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر صرف عقیدت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک اطاعت نہ ہو۔ سہل خراسانی نے آ کر یہی کہا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، یا بعض روایات کے مطابق امام رضا کی خدمت میں آنے والا آیا۔ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں مگر پیغام دونوں کا ایک ہی ہے کہ مولا آپ ایک آواز بلند کیجئے، ہم آپ کی نصرت کے لیے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ بہت ناصر آپ کے موجود ہیں، شہر خراسان میں بہت ناصر ہیں، اور بہت جگہ آپ کے نصرت کرنے والے ہیں۔ امام نے کہا دیکھیے یہ تھی عقیدت، یہ عقیدت بول رہی تھی۔ مولا نے کہا اچھا بہت اطاعت کرنے والے ہیں، بہت محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، یہ سامنے تندور روشن ہے، ذرا اس تندور کے اندر کود جاؤ۔ کہا مولا تندور کے اندر تو آگ روشن ہے، میں آپ کی محبت میں یہاں تک آیا، میں آپ سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ مولا آپ کے مجھ جیسے ناصر بہت ہیں اور آپ مجھ کو جلا دینا چاہتے ہیں، آگ کے اندر کود جاؤں۔ امام نے کہا اچھا رہنے دو، بات ختم ہو گئی۔ کچھ دیر گزری، ہارون مکی آئے، کہیں سے مزدوری کر کے آ رہے تھے، بس جیسے ہی نظر آئے امام نے کہا ہارون ذرا اس تندور کے اندر کود جاؤ، روشن تندور ہے مگر یہاں صرف عقیدت نہیں ہے، عقیدت کے ساتھ اطاعت ہے۔ نہ یہ پوچھا کہ مولا معاملہ کیا ہے، نہ یہ پوچھا کہ کیوں کود جاؤں، بس ادھر امام کی زبان اقدس سے نکلا، ادھر فوراً اپنے آپ کو تندور کی آگ کے حوالے کر دیا، شعلوں کے حوالے کر دیا۔ سہل خراسانی پریشان ہے کیونکہ مولا نے ڈھکن ڈھک
ڈھکنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ مولا اب تو وہ جل کے خاک ہو چکا ہوگا۔ امام نے کہا اچھا تندور سے ڈھکن ہٹاؤ۔ اب جو ڈھکن ہٹایا دیکھا آگ گلزار ہو چکی ہے، اور وہ آگ کے شعلے جو گلوں میں تبدیل ہو چکے، وہاں بیٹھ کر ہارون تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ امام بتا رہے تھے کہ تم ہماری اطاعت میں صرف عقیدت کی بات نہ کرو، زبانی دعوے نہ کرو، ہماری اطاعت میں اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر کے تو دیکھو، شمشیروں کے سپرد کر کے تو دیکھو، سخت آزمائش میں ڈال کے تو دیکھو۔ جسے تم سخت آزمائش سمجھ رہے ہو، اگر ہماری عقیدت کے ساتھ اطاعت ہے تو دیکھو کس طرح وہ آزمائش تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، کیسے آگ گلزار ہوگی، کیسے تلواریں محسوس ہوں گی کہ یہ تلواریں نہیں ہیں بلکہ راہ حق میں آنے والے پھول ہیں جو ہم پر برس رہے ہیں۔ تو یہ اطاعت جب تک نہ ہو، اب مسئلہ کیا ہے، چونکہ اب آج کی تقریر تو آدھی گزر گئی اور اس کے بعد بس ایک ہی تقریر ہے، لہٰذا مجھے سب کو سمیٹ کے باتوں کو عرض کرنا ہے کہ خلاصہ آپ تک پہنچ جائے۔ جو بات ہم نے شروع سے عرض کی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جزوی طور پر تو اطاعت کرنے کو منظور کر لیتے ہیں، آمادہ ہو جاتے ہیں، مگر کلی اطاعت کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ جزوی رسالت اسلام کا جو حکم ہمیں آسان معلوم ہو، ہم بسر و چشم تسلیم کر لیتے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ جو آسان حکم ہو، جو مشکل حکم ہو، اس کے ہم مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے، یہ حکم کیوں دیا گیا، اس حکم کے پیچھے منطق کیا ہے، وہ ہمیں بتائی جائے۔ ہم جب تک لاجک اس کی نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ یہ رویہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور شاید آئندہ بھی رہے گا۔ یہی جزوی اطاعت کر کے خود کو مسلمان اور مومن سمجھ لینا، یہی چیز ہے جس نے مسلمان کو رسوا کیا ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کی خبر اس وقت دی جا رہی ہے۔ مولا کائنات کی خدمت میں مسجد کوفہ میں جابر ابن عبداللہ انصاری آتے ہیں، اور صبح کا وقت ہے، نماز ہوئی، اور نماز کے بعد جابر نے کہا مولا ذرا مسجد میں ٹھہریے گا، میں آپ سے کچھ مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ امام تو رکے ہوئے ہیں ہی، اور بھی کچھ اصحاب رک گئے۔ جابر آئے اور آنے کے بعد کہا مولا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر آپ سے بہتر کون بتائے گا، لہٰذا آقا میرے خواب کی تعبیر بتائیے۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ مولا عجیب خواب دیکھا، طویل خواب تھا جس کے اندر میں نے بہت سارے مناظر دیکھے، ذہن الجھا ہوا ہے، طبیعت پریشان ہے کہ آخر یہ میں نے کیا دیکھا۔ امام نے کہا جابر تم بھی سنو، آنے والے حاضرین بھی سنیں، مقصد شاید یہ تھا کہ آنے والی نسلیں بھی سنیں۔ کہ جو کچھ تم نے دیکھا یہ آخری زمانے کے حالات ہیں جو تمہیں دکھائے گئے ہیں۔ مولا آخری زمانے کے حالات؟ کہا ہاں، ہمارے وارث کے ظہور کرنے سے پہلے دنیا میں جو ابتری پھیلی ہوگی، جو فتنہ و فساد پھیلا ہوگا، جو گمراہی پھیلی ہوگی، یہ وہ مناظر ہیں جو تم نے دیکھے۔ اب میں جلدی 2-3 جملوں میں عرض کر دوں کہ کیا دیکھا جابر نے۔ کہا تم نے جو پنجرہ دیکھا جس کے اندر سے بڑی خوبصورت آواز آ رہی تھی مگر اس کے اندر کوئی پرندہ نہ تھا، یہ اس دور میں حقوق انسانی کا حال ہوگا کہ حقوق انسانی کی بڑی بڑی باتیں ہوں گی، کہ ہیومن رائٹس کی بڑی بڑی نعرے، بڑی بڑی باتیں، لیکن جیسے وہ پنجرہ اندر سے خالی تھا ویسے یہ سارے نعرے، دعوے، وعدے، باتیں، یہ سب زبان تک محدود رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے حقوق انسانی کی باتیں کرنے والے خود سب سے زیادہ ان حقوق کو پامال کریں گے، وہ نعروں تک اور کتاب کی تحریر تک محدود ہوں گے، ان کی کوئی حقیقت نہ ہوگی۔ یہ منظر تم نے دیکھا۔ تم نے دیکھا کہ 2 منہ کا جانور ہے جو دونوں منہ سے کھاتا ہے اور پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ اس دور کے تاجروں کا حال ہے، یہ تاجروں کا حال ہے جن کو حلال اتنا ملے گا کہ اس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکیں مگر ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ 2 منہ یعنی وہ حلال کما کر حلال کمانے پر اکتفا نہیں کریں گے جبکہ وہ ان کے لیے کافی ہے، حلال بھی کمائیں گے، حرام بھی کمائیں گے، دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں گے مگر ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس لیے کہ حرص و ہوس کبھی نہیں بھرتی، کبھی نہیں بھرتی۔ وہ جناب ذوالقرنین کے دربار کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ذوالقرنین کا دربار سجا ہوا ہے اور ایک آنے والا آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں یہ کوئی پتھر یا کوئی دھات سے بنی ہوئی کوئی چیز لے کے آیا تھا۔ کہا ہے کوئی جو اس کا وزن کر دے کہ اس کا وزن کتنا ہے؟ کہا کہ ترازو لگایا گیا، اس کے اندر وہ رکھا گیا، اب اس میں جتنا ڈالتے چلے جاتے ہیں وہ اس کے برابر نہیں ہوتا، وزن ہو نہیں رہا، وہ اس کا پلہ بھاری ہے۔
آخر میں سب ہار گئے۔ جناب ذوالقرنین نے حکم دیا کہ ایک مٹھی خاک لے کر دوسرے پلے کے اندر ڈال دو، جیسے ہی خاک ڈالی برابر ہو گیا۔ کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا کہ ساری اتنی قیمتی چیزیں رکھنے کے بعد بھی پلہ برابر نہیں ہوتا؟ کہا یہ پتھر انسان کی حرص و ہوس ہے، حرص و ہوس ہے۔ یہ حرص و ہوس یہ کبھی نہیں بھرتی، یہ حرص و ہوس کی دوزخ کبھی نہیں بھرتی، اس میں سب کچھ ڈال دو نہیں بھرتی۔ کہا بس دو ہی طرح سے اس حرص و ہوس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، یا انسان اس حرص و ہوس پہ خاک ڈال دے یا خود انسان کے اوپر خاک ڈال دی جائے، یعنی قبر کی مٹی اس کی آنکھوں میں آ جائے، تب یہ حرص و ہوس ختم ہوتی ہے۔ کہا کہ دو منہ والے جانور، مولا میں نے دیکھا دیو ہیکل ایک شخصیت۔ کہا تم نے ملک الموت کو دیکھا؟ ملک الموت وہ ایک حوض جس سے وہ پانی نکال رہے تھے وہ دنیا ہے، جس میں پانی ڈال رہے تھے وہ آخرت ہے۔ وہ آخر دور میں اتنا ان کا کام بڑھ جائے گا، اتنی اموات ہوں گی، اتنی حادثاتی موتیں ہوں گی، اتنی مرگ ناگہانی ہوں گی۔ ارے رات تو ہم سے بات کر رہے تھے، انتقال ہو گیا، کل تک تو موجود تھے، ارے بالکل جوان تھے، صحت مند تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، پھر کیا ہوا؟ کہا اس طرح کی موتیں، کہا ان کا کام ملک الموت کا بڑھ جائے گا، دنیا سے روحیں قبض کریں گے، آخرت میں پہنچائیں گے، موت بہت بڑھ جائے گی، مگر نہ دنیا خالی ہوگی نہ آخرت اتنی بڑی ہے کہ نہ اس کا پیٹ بھرے گا۔ کہا کہ تم نے دیکھا کہ آنے والے آئے اور انہوں نے فربا جانوروں کو چھوڑ کر کمزور جانوروں کا دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ کہا یہ اس دور کے حکمرانوں کا حال ہوگا کہ جو، اب آپ دیکھیں کتنی سچی اور واضح تصویر ہے، اور یہ تصویریں آپ کو نظر آئیں گی۔ کہ یہ اس دور کے حکمرانوں کا حال ہوگا کہ جو بڑے بڑے امیروں سے وصولی نہیں کریں گے، ان سے ٹیکس وصول نہیں کریں گے، بلکہ سارا بوجھ غریبوں کے اوپر ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امیر مزید امیر ہوتے چلے جائیں گے، جیسے وہ فربا جانور، وہ موٹی تازی گائے اور بھینس اور بکریاں، اور کمزور غریب مزید غریب ہوتے چلے جائیں گے، ان کے منہ سے آخری نوالا تک کھینچنے کی اور چھیننے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ یہ تصویر ہے جو مولا نے، اور یہ سب کیوں ہوگا؟ ہاں یہ اور عرض کر دوں کہ حوض جس کے اندر تم نے دیکھا بہت خوبصورت ہے، مگر اس کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہے، یہ حوض کیا ہے؟ کہ یہ اس دور کے علماء کا حال ہوگا، حقیقی علماء نہیں۔ حقیقی علماء تو وہ ہیں جن پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، حقیقی علماء وہ ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، حقیقی علماء ربانی وہ ہیں جو ہر حال میں خواہشات نفس سے پاک ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، حرص و ہوس نہیں ان کے یہاں، بس ڈرتے ہیں، مطیع امر مولا ہیں، ڈرتے ہیں حکم خدا سے، کسی سے نہیں ڈرتے۔ لیکن وہ لوگ جو علماء کا لباس پہن لیں گے، وہ جن کو علماء سمجھا جائے گا، جیسے ہر دور میں کہ ایک اصلی کردار کا جعلی کردار بن جاتا ہے، اس طرح بہت سے لوگ ہوں گے۔ کہا کہ وہ تم نے دیکھا کہ جن کے لباس بڑے خوشنما، بڑے قیمتی، چہرے دیکھنے میں بڑے نورانی، مگر جیسے حوض کے اندر غلاظت اور گندگی پڑی ہوئی ہے، ایسے ہی ان کے سینے گندگی سے بھرے ہوئے، غلاظت، سینوں کے اندر علم نہیں بلکہ سینوں کے اندر بغض، کینہ، ظلم کرنے کی خواہش، حرص و ہوس۔ اور یہ سب کیوں ہوگا؟ اس کا سبب وہ آخری بات آ گئی، یہ سب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جو کپڑا تم نے دیکھا آسمان سے لٹک رہا ہے، جس کو سب لے رہے ہیں مگر کوئی ایک بالش، کوئی دو بالش، وہ کپڑا اسلام ہے۔ آواز آ رہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ہم دوڑے پڑ رہے ہیں لوگ اسلام کو اختیار، مگر جزوی اطاعت، جس کو جتنا اسلام سوٹ کرتا ہے وہ اتنا اسلام لینے کے لیے تیار ہے، کلی اسلام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میں نے شاید پچھلے برس بھی کسی تقریر میں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ، خدا غریق رحمت کرے ہمارے مراجع کرام کو، جو خدمات دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اور جو موجودہ علماء ہیں، علماء ربانی، اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ باقی رہے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہا کہ اسلام اور مسلمان، ان دونوں کو پہچان لو کہ ان دونوں کا تعلق کیا ہے۔ کیا ان دونوں کا تعلق وہ نہیں ہے جو کپڑے اور بدن کا تعلق ہوتا ہے، کہ انسان کپڑا لے کر
درزی کی دکان پہ آ گیا، میرے جسم کا ناپ لے لو اور اس کپڑے کو میرے جسم کے مطابق، آستینیں اتنی رہیں گی، گلا ایسا رہے گا، لمبائی اتنی ہوگی، اس کپڑے کو کاٹ چھانٹ کے میرے بدن پہ فٹ کر دو۔ کہا یہ اسلام اور مسلمان کا تعلق نہیں ہے کہ اسلام کپڑا ہو اور مسلمان اپنے بدن پر اس کو اپنی مرضی کے مطابق کاٹ چھانٹ کے فٹ کرنا چاہے، نہیں، بلکہ اسلام اور مسلمان کا تعلق کیا ہے؟ جو پانی اور برتن کا تعلق ہوتا ہے۔ اسلام برتن ہے، مسلمان پانی ہے۔ پانی کی اپنی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، جس برتن کے اندر ڈالا جائے اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ کہ یہی مسلمان ہے کہ جب اسے اسلام کے اندر ڈھالا جائے تو وہ پوری طرح سے اسلام کے اندر ڈھل جائے۔ آج رسوائیاں اسی لیے ہیں، پریشانیوں کا سبب یہی ہے۔ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ کیوں ایسا ہوگا، کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ چیزیں زبانوں تک محدود رہیں۔ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، کیا واقعی مجھے ویسا خوف خدا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ کیا واقعی جہنم کا وہ یقین ہے جو ہونا چاہیے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے جی سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جب کسی کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ میں لٹ رہا ہوں، میرے پاس سے کیا چلا گیا، احساس ختم ہو جائے کہ میں خسارے میں ہوں، میں نقصان میں ہوں، تب کہ پھر آواز آتی ہے، قرآن آواز دیتا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ اللہ نے ان کو رسوا کیا، ذلیل کیا۔ کیوں ذلیل ہوئے؟ یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی آیات کی، اللہ کے قرآن کی تکذیب کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے۔ لٹمس ٹیسٹ ہے جو قرآن کریم نے دے دیا کہ اگر کوئی قوم ذلیل ہو رہی ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے باوجود، قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود، نماز روزہ حج و زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود، تو پھر وہ غور کرے کہ وہ کیوں ذلیل ہو رہی ہے۔ اس کے ذلیل ہونے کا بس ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ پس پشت ڈالا تو قرآن نے آواز دی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ بس سمجھ لو کہ یہی ہے۔ اب کیسے ہوا یہ؟ بس یہ بالکل ایسا، میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ بتائیے کیا ایک زمین دو مالکوں کو بیچی جا سکتی ہے؟ کہ ایک کو بیچ دی، اس کے بعد کسی اور کو بھی وہ زمین دے دی؟ اگر ایسا کوئی کرے تو کیا کہلائے گا؟ بس یہیں پر قرآن کریم آواز دے رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ قیمت کیا دی ہے؟ قیمت جنت دی ہے، جنت کی قیمت کیا ہے؟ بس اب جو چیز اللہ کے ہاتھ پہلے ہی بک چکی، جس کا خریدار اللہ ہے، اب اس جان اور مال کو کسی اور کو بیچا جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دھوکہ دے کر کوئی بکی ہوئی زمین کو دوبارہ بیچ دے۔ یہ پلاٹ پہلے سے بک چکا، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے اکثر ہوتا ہے، پھر ایک مکان کئی لوگوں کو بیچ دیا۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر یاد رکھو یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے۔ اور کھیتی کیا ہوتی ہے؟ کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی ڈالتا ہے، جو بوتا ہے کچھ دن کے بعد وہی سامنے آ جاتا ہے۔ گیہوں بویا، گیہوں سامنے آ گیا، کانٹے بوئے، کانٹے سامنے آ گئے۔ تو بس یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کانٹے بوئے اور گیہوں کی امید کرے۔ یہ دنیا کھیتی ہے، آخرت میں وہی ملنے والا ہے جو یہاں پر بویا ہے۔ تو ابھی غور کر لے انسان کہ کیا بویا ہے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ ناکامی کے اسباب، نمبر 1 غیر اللہ، انسان غیر اللہ کی اطاعت پر آمادہ ہو گیا۔ اب وہ غیر اللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر اللہ ہمارا نفس بھی ہو سکتا ہے کہ اطاعت خدا کی کرنی تھی، بندگی اپنے نفس کی کرنے لگے۔ وہ غیر اللہ کوئی بابا، کوئی پیر فقیر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بڑی وفاداری ہے اور یہ نہیں معلوم کہ اطاعت گزار کس کے ہیں۔ وہ غیر اللہ کوئی گمراہ قوم بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی پیروی کر کے آگے بڑھ جائیں۔ وہ کوئی جعلی اور بناوٹی رہبر بھی ہو سکتا ہے جس کی پیروی، تو سبب یہی ہوگا اس کا۔ اب سبب
جب تک باقی ہے اس وقت تک مرض باقی ہے. لہٰذا اگر واقعاً مسئلہ کو حل کرنا ہے، مریض کا علاج کرنا ہے، تو سبب کو دور کرنا پڑے گا. سبب کو دور کرنا کیا، کیسے سبب دور ہوگا؟ پہلے یہ سمجھ لیا جائے، پہلی تقریر اگر میری آپ کو یاد ہو، اور یقیناً یاد ہوگی، کہ پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے. مقصد زندگی عبادت، عبادت، عبادت. اور عبادت کیا؟ عبادت کا مطلب اپنی پوری زندگی کو ان اصولوں اور قوانین کے مطابق گزارنا کہ جو اللہ نے بتائے ہیں. ان کے مطابق اگر زندگی گزارے گا تو پھر زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی، پھر رسوائیاں دور ہوتی چلی جائیں گی. اور اس آمادگی کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کر لے اطاعت کے لیے، وہ کلی اطاعت کہ جہاں یہ سمجھ لے اس بات کو کہ بس ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق چلے. پھر اپنے گھر میں ہے، بیوی بچوں سے محبت کر رہا ہے تو یہ عبادت ہو جائے گی. دوستوں کے ساتھ ہنستے بولتے ہوئے خیال رہے کہ اللہ کے قانون کی اطاعت ہے. قانون کی اگر پابندی کر لی تو دوستوں سے یہ محبت کرنا اور بولنا یہ بھی عبادت ہو جائے گا. لہٰذا اس عبادت کے لیے جو کلی عبادت ہے، جزوی عبادات رکھی گئیں جو ہمیں ان عبادات کے لیے آمادہ کر لیں. اور یہ نہیں سمجھ پائے اور جزوی عبادت کو ہی کلی عبادت سمجھ لیا، جس غلط فہمی کا نتیجہ آج یہ ہے کہ بہت سی پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں. میں اب اس کی ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے، انسان کھانا کھاتا ہے. کھانا کیوں کھاتا ہے؟ کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ دانت چبائیں، تو دانتوں کا کام چبانا ہے، تو دانت حلق نگلے. یہی مقصد ہے کہ نہیں؟ یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد ہے. مقصد تو اصل میں ہے بدن کو طاقت پہنچانا. تو بدن کو طاقت پہنچانے کے لیے کھانا کھایا جائے گا تو اس کے اندر یہ سارے اعمال ہوں گے کہ کھانا پکے گا بھی، لقمہ بھی ٹوٹے گا، دانت اس کو چبائیں گے، حلق اس کو نگلے گا، معدہ اس کو ہضم کرے گا. یہ ساری چیزیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ بدن کو طاقت دینے کے لیے. بالکل اسی طرح نماز کا اٹھنا بیٹھنا، یہ روزے کا بھوکا رہنا، یہ حج کے لیے گھر چھوڑ کر جانا اور دولت خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ اپنے مال سے نکالنا، یہ سب کس لیے؟ یہ سب وہ اعمال ہیں کہ جیسے دانت چبا رہے ہیں، منہ میں لقمہ رکھا جا رہا ہے، حلق نگل رہا ہے. یہ سب تھا کس لیے؟ وہاں وہ تھا بدن کو طاقت پہنچانے کے لیے. یہاں یہ سب ہے اللہ کی کلی عبادت کے لیے، اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے. گویا یہ ٹریننگ چل رہی ہے کہ تم کلی طور پر کیسے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کر سکتے ہو. یہ اس عبادت کی ٹریننگ ہے جو چل رہی ہے. اب ایک انسان کہے کہ دانتوں کو چبانا ہی تو ہے، تو اس نے کہا کہ چلو یہ روٹی، یہ سالن، یہ پھل، یہ فروٹس، یہ سب ہٹاؤ. اس کو عادت پڑ گئی کوئلہ چبانے کی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے، مٹی کھانے کی. اب وہ مٹی کھا رہا ہے، کوئلہ کھا رہا ہے، پیٹ تو بھر رہا ہے اس سے، دانت بھی اپنا کام کر رہے ہیں، ہاتھ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہاں، مگر بدن کو طاقت ہی نہیں مل رہی. بدن کو طاقت ہی نہیں. اب طبیبوں کے پاس جاتا ہے، ہر ایک کو جا کے بتاتا ہے میری غذا بھی اچھی ہے، میں کھاتا بھی خوب ہوں، مگر مجھے بدن کو طاقت نہیں مل رہی. ارے بھائی، کھاتے کیا ہو؟ جو کھانے کی چیز تھی وہ تو تم نے کھائی نہیں، تو پھر طاقت کیسے ملے گی؟ دوسری مثال کہ ایک انسان کھاتا ہے، بڑے اچھی غذائیں کھاتا ہے، مگر کھانے کے بعد جب لوگوں کی نظر سے دور ہو جاتا ہے یا لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچا کر جاتا ہے باتھ روم کے اندر اور جا کے حلق کے اندر انگلیاں ڈالتا ہے اور کر کے سب قے کر دیتا ہے، سب نکال دیتا ہے. ارے اس نے تو اتنا کھایا تھا، کمزور کیوں ہے اتنا؟ کھانا لگ کیوں نہیں رہا؟ لگ اس لیے نہیں رہا کہ اس نے اس کو رہنے نہیں دیا، نکال دیا. بس سارا مسئلہ یہی ہے کہ آج نماز کیوں اثر نہیں دکھا رہی، روزہ کیوں اثر نہیں دکھا رہا، حج کیوں اثر نہیں دکھا رہا، زکوٰۃ کا اثر اور مقصد کیوں نہیں حاصل ہو رہا؟ وہ حاصل اسی لیے نہیں ہو رہا کہ بدن کو طاقت ملے کہاں سے؟ یا تو جو کھایا تھا وہ کوئلہ تھا، جو پڑھی تھی وہ شکل نماز کی نظر آ رہی تھی مگر وہ نماز تھی نہیں، جو کیا تھا وہ حج نظر آ رہا تھا مگر وہ حج تھا نہیں، جو
رکھا تھا وہ روزہ نظر آ رہا تھا مگر روزہ تھا نہیں، جیسے کھانا نظر آ رہا تھا کہ ہاں چبا رہا ہے کچھ منہ کے اندر، مگر وہ تھا کوئلہ، وہ تھی مٹی، اصل چیز نہیں، تو بدن کو طاقت کہاں سے ملے؟ یا پھر جو کچھ حاصل کیا تھا، نماز سے جو کچھ حاصل کیا، مسجد میں نکلنے سے پہلے ہی پھر وضو خانے میں آ کے قے کر کے نکال دیا، تو نماز سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوا۔ وہاں پہ اٹھ بیٹھ کی، تصورات کہیں اور تھے، باہر نکلا تو زبان پہ گالیاں ہیں، غیبتیں ہیں، بدعہدی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہیں قے کر کے سب نکال کے چلا آیا۔ یہی دو صورتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے کہ انسان عبادت کرے اور وہ عبادتیں اسے فائدہ نہ پہنچائیں۔ اس لیے کہ یہ ساری عبادتیں اصل عبادت کے لیے ہیں جو انسان کی پریکٹیکل لائف میں نظر آئے گی۔ یہ صرف مسجد کا مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر صرف مسجد کا مسلمان ہے تو پھر اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ لوگ چباتا ہوا دیکھ رہے ہیں مگر کھا رہا تھا مٹی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے شوق سے بیٹھا ہوا ہے، سامنے دسترخوان بچھا ہے، مگر کیا کھا رہا ہے یہ نہیں معلوم۔ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت کچھ کھایا مگر جا کے قے کر دی۔ تو اگر ایسا نہیں کیا تو پھر صرف مسجد کا مسلمان نہیں ہوگا، یہ مسجد میں بھی مسلمان ہوگا، بازار میں بھی مسلمان ہوگا، تجارت میں بھی مسلمان ہوگا، لوگوں کے ساتھ ملاقات میں بھی مسلمان ہوگا، اپنے گھر میں بیوی بچوں سے بولتے ہوئے بھی مسلمان ہوگا، دوستوں سے کلام کرتے ہوئے بھی مسلمان ہوگا، وعدہ کرتے ہوئے بھی مسلمان ہوگا۔ ہر جگہ اس کا اسلام ظاہر ہوگا، اور جس دن ہر جگہ اس کا اسلام ظاہر ہونے لگا اس دن یہ کلی مسلمان بن جائے گا، وہ کردار بن جائے گا کہ جس کو سند دے دی جائے گی کہ ہاں اب تم ایسے ہو کہ تمہارے لیے کہا جا سکتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی مرضی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دینے والے۔ انہوں نے دو لوگوں کو اپنی زمین نہیں بیچی، انہوں نے دو لوگوں سے اپنے نفس کا سودا نہیں کیا، ورنہ ہر طرف خریدار موجود ہے۔ تو اب اس میں ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ جتنا وقت ہے تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیں، اور جو بات گفتگو رہ جائے گی کل اس کو مکمل کر لیں گے۔ کیا یہ عبادتیں جو رکھی گئیں، جن کو ہم عبادت سمجھ کر بس وہیں تک محدود کر دیتے ہیں، یہ رکھی کیوں گئی؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ نماز اس مقصد کی طرف لے جانے والا ایک قدم، روزہ اس مقصد کی طرف لے جانے والا ایک قدم، حج اس مقصد کی طرف لے جانے والا ایک قدم۔ تو زندگی کا مقصد عبادت، پھر نماز کا مقصد کیا؟ میں نے کہا کہ لے جانے والا قدم، تو قدم کس طرح؟ نماز سب سے پہلی چیز، مختصراً بیان کروں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ نماز کیوں انسان پڑھتا ہے؟ نماز میں سب سے پہلی چیز کہ انسان کو احساس بندگی پیدا ہو جائے، اسے یہ احساس رہے میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں، مگر کس کا غلام؟ دنیا کا نہیں، خواہشات کا نہیں، حکمرانوں کا نہیں، غلام اس کا جو سب کا آقا ہے۔ تو احساس بندگی پیدا ہو جائے، یہ نماز کا پہلا مقصد ہے۔ احساس بندگی پیدا ہوا اور پھر گویا انسان نے اس احساس بندگی کی ایک طویل مشق کی۔ انسان پریکٹس کرتا ہے نا کہ کوئی بھی چیز اسے حاصل کرنی ہے تو اسے میتھمیٹکس کا یہ فارمولا یاد نہیں ہو رہا، ارے کیسے یاد نہیں ہوگا؟ ریگولر پریکٹس کرو اور مستقل پریکٹس کرو تو پھر آ جائے گا پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جو کبھی یاد نہیں ہو رہا تھا اب تم اس کے ماسٹر بن چکے ہو، اب تم لوگوں کو بتاؤ گے ارے وہ کیا ہے، وہ تو یوں چٹکی۔ تو یہ عبادت کی، اطاعت کی ایک مشق مسلسل، ایک طویل مشق مسلسل، دن میں 5 مرتبہ اور زندگی میں ہوش سنبھالنے سے لے کر آخری سانس لینے تک، مسلسل اور طویل۔ سب مقصد احساس بندگی پیدا کرنا۔ مقصد تمہارے اندر ایک شیطان ہے اور تم باہر لاکھوں شیطانوں سے گھرے ہوئے ہو۔ اندر کے شیطان کا بھی مقابلہ کرنا، اس کو اندر کے شیطان کو بتانا کہ میں بندہ ہوں، تیرا نہیں اس کا، اور باہر کے شیطانوں کو بتانا، قرآن کریم کہہ رہا ہے نا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے فٹ پرنٹس پہ نہ چلنا، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، اس کے نقوش کو نہ بنانا۔ یہ ہے نماز کا مقصد، اور اسی لیے بتایا کہ
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائیوں سے بچاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر یہ مقصد حاصل ہو گیا تو پھر سمجھو کہ تم برائی سے بچ گئے۔ دوسری چیز مختصراً بیان کرنے کا موقع ہے اس لیے کہ زیادہ وقت نہیں، روزے کا کیا مقصد؟ کیا جو میں نے بات عرض کی، کھانا محض کھانے کے لیے نہیں، بلکہ کھانا اس کا مقصد ہے زندہ رہنا، اس کا مقصد ہے طاقت حاصل کرنا، تو ساری چیزیں۔ اسی طرح روزے کا مقصد یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے ضبط نفس کی۔ اس کی تفصیل تو میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، لہذا اس کا موقع نہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، شدید چلچلاتی ہوئی دھوپ سے آ رہا ہے، اف بڑی پیاس لگی ہے، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، فریج میں ٹھنڈی پانی کی بوتلیں موجود ہیں، کھانا موجود ہے، بڑھاؤ ہاتھ کا نہیں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو مگر وہ دیکھ رہا ہے۔ تو بس یہ جو تو نے 8 گھنٹے پریکٹس کی اس بات کی کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہ دیکھ رہا ہے، اسی کو پرولونگ کر کے اپنی پوری زندگی پر لے جانا کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو مگر وہ دیکھ رہا ہے، یہی مقصد ہے روزے کا، یہی مقصد ہے روزے کا۔ 1 مہینہ تو نے کسی بندے کے خوف کے بغیر، بندہ دیکھے یا نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو حرام سے حلال سے بچایا، حلال سے بھی روکے رکھا اپنا ہاتھ، پانی حلال تھا، کھانا حلال تھا، تو اب اس کو کس طرح اپنی پوری زندگی پر 1 مہینہ اپنے آپ کو حکم خدا کی وجہ سے حلال سے بھی روک لیا، اب 11 مہینے خود کو حرام سے روک کر بتانا کہ تو نے یہ پریکٹس صحیح کر لی۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ حج کا مقصد ایک اجتماعیت زندگی کے اندر پیدا ہو جائے۔ بہت سارے مقاصد ہیں حج کے، ایک اجتماعی زندگی کے اندر، پھر جب جمع ہوں ایک میدان میں سب تو ایک یکجہتی، اتفاق، یگانگت ماحول اس کا پیدا ہو جائے۔ پھر اپنے قیمتی لباس کو اتار دو، اپنے پھٹے ہوئے لباس کو اتار دو، ایک لباس پہن لو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ دیکھو اب تم اللہ کی بارگاہ میں، تم دنیا سے نکل کے، اللہ کی بارگاہ میں تو ہر وقت ہے، لیکن ایک خاص احساس پیدا کرانا ہے کہ تم سب دنیا سے نکل کر، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، تو اب نہ کوئی امیر ہے، نہ غریب ہے، نہ گورا ہے، نہ کالا ہے، نہ عرب ہے، نہ عجم ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، لباس ایک، انداز ایک، زبان پہ صدا ایک، لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ احساس ہے یگانگت، یکجہتی۔ دوسری چیز، کیوں یہ حج؟ اس لیے کہ تمہیں لے جانا ہے اطاعت تک۔ تو اب ذرا دیکھو یہ حج کس لیے؟ یہ یادگار ہے 3 ہستیوں کی، 3 ہستیوں کی۔ کہاں آ کے رکے؟ سامنے کیا ہے؟ کا مقام ابراہیم۔ کس کے نقش قدم ہے؟ ہمارے بندے ابراہیم کے۔ ان قدموں پہ اپنے قدم جماؤ۔ یہ دمبا کیوں ذبح کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ایک بیٹے نے اطاعت پروردگار اور اپنے والد کی اطاعت، جو نبی تھے، اپنی گردن کو خنجر کے آگے رکھ دیا تھا، تو یہی اطاعت گزاری یہاں سے لے جاؤ اپنی عملی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں، یہی اطاعت گزاری۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ آداب فرزندی تمہیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ پھر یہ کیوں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک بندی اپنے شیر خوار بچے کو پیاس کی شدت میں دیکھ کر پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ یہ 3 کردار ہیں، ان کو لے کے آ جانا اپنی عملی زندگی۔ وقت کم ہے لہذا بس آگے بڑھتے ہوئے، زکوٰۃ کس لیے؟ یہ بات آ گئی، نماز برائیوں سے بچانے کے لیے، بندگی کا احساس پیدا کرنے کے لیے، روزہ جھوٹ سے بچائے گا، نیکی کی ایک حرص پیدا کرے گا انسان کے اندر، سب روزہ رکھ رہے ہیں مجھ کو بھی رکھنا چاہیے، سب افطار کرا رہے ہیں مومنین کو، مجھے بھی مومنین کو افطار کرنے کا ثواب حاصل لینا چاہیے، اور ڈھال بن جائے گا گناہوں کے خلاف۔
حج بہت سارے پیغامات، زکوٰۃ کس لیے؟ یہ گفتگو زکوٰۃ کی شاید آج نہ بڑھ سکے اس لیے کہ وقت مکمل ہو رہا ہے، اس کو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مگر بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں کس لیے رکھی گئیں؟ یہ سب اس لیے کہ انسان پلٹ آئے اور اپنے آپ کو جزوی اطاعت کے ذریعے سے کلی اطاعت کے لیے آمادہ کر لے، کلی اطاعت کے لیے آمادہ کر لے۔ ہر وقت اس کو یہ خیال رہے، یہ احساس رہے کہ میں بندہ ہوں، یہ دنیا کھیتی ہے، اس کا پھل آخرت میں ملنا ہے، میرا رب عظیم ہے، وہ کسی کے ساتھ ہو تو کوئی طاقت کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس نے اپنے نبی کو بھیجا ہے جس کی مجھے اطاعت کرنی ہے، نبی نے اپنے بعد قرآن اور اپنے وارثوں کا تعارف کرایا ہے جن سے مجھے تمسک اختیار رکھنا ہے، ان کا مجھے ساتھ دینا ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، اور ان سے دوستی اختیار کرنے کے بعد اس دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل مجھے دیکھنا ہے کہ کہیں میں ان کی دوستی کے دائرے سے خارج نہ ہو جاؤں۔ جب یہ سبق دنیا یاد رکھے گی، پھسل جائیں گے، گر جائیں گے، پھر آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، پھر پلٹیں گے، اے معبود معاف کر دے، ہم بہک گئے تھے، واپس آئیں گے پھر اسی کی طرف، آواز دی جائے گی واپس آ جاؤ۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، یہ آنسو اگر نکل آئیں بڑے قیمتی ہیں یہ آنسو، اسی لیے بتایا جا رہا ہے، قرآن کریم نے مثالیں رکھ دیں کہ دیکھو ہمارا ایک بندہ جس کا نام یونس تھا، مچھلی کے پیٹ کے اندر سے ہم کو پکار رہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم نے اس کو معاف کر دیا، اور رو رو کے ہمیں پکار رہا تھا، تم بھی رو رو کے ہمیں آواز دینا۔ گریا، خوف خدا میں گریا اور مصائب حسین پر گریا۔ خوف خدا میں رونے والے، دل چاہتا ہے ایک روایت بیان کر دوں، معصوم فرماتے ہیں دنیا میں 5 رونے والے گزرے، عظیم گریا کرنے والے، ان میں کہ پہلے جناب آدم ہیں جو فراق جنت میں روئے، اتنا روئے، اتنا گریا کیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اللہ نے ان کے چھنے ہوئے منصب کو واپس کر دیا، راضی ہو گیا ماں باپ۔ فراق جنت میں بھی روئے، فراق حوا میں بھی روئے، اور یہی آدم ہے کہ صرف اسی پہ نہیں روئے، بلکہ جب جناب آدم کے سامنے جبرائیل نے کچھ نام پیش کیے، یہ محمد ہیں، وہ محمود یہ محمد، وہ اعلیٰ یہ علی، وہ فاطر السماوات یہ فاطمہ، وہ محسن یہ حسن، وہ قدیم الاحسان یہ حسین، جیسے ہی نام حسین زبان پہ آیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہ جبرائیل یہ کس کا نام ہے کہ نام آتے ہی میری آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں، میرے دل کے اندر ایک درد کی لہر پیدا ہوتی ہے کہ یہ آخری نبی کا نواسا ہے جسے 3 شب و روز کا پیاسا صحرائے کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ آنسو۔ دوسرے رونے والے جناب یعقوب جو فراق یوسف میں اتنا روئے کہ آنکھوں میں سپیدی آ گئی، اللہ نے بتا دیا تھا کہ یوسف زندہ ہیں، ہم تم سے ملائیں گے، مگر پھر بھی فراق یوسف میں روئے۔ تیسرے جناب نوح ہے کہ جنہوں نے گریا اتنا کیا کہ ان کا نام ہی نوح پڑ گیا، ورنہ ان کا نام عبداللہ ذکر کیا گیا، دوسرے نام بھی آئے، نام کچھ اور تھا، مگر اتنا گریا کرتے تھے، اتنا گریا، اتنا نوحا کہ نام نوح پڑ گیا، اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں کا رونا پسند ہے، اپنے بندوں کا گریا پسند ہے۔ چوتھے کا وہ یونس تھے جو جناب یونس جن کو مچھلی کے پیٹ سے ہمیں پکار رہے تھے، ان کا گریا۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ 5ویں رونے والے امام زین العابدین جو 35 سال تک بعد کربلا گریا کرتے رہے، روتے رہے،
روتے رہے۔ کہا مگر ان رونے والوں میں سب سے بڑا رونے والا کون ہے؟ کہا سب سے بڑی رونے والی ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا ہیں، جو کیسا گریہ کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے بابا بابا، ماں مرنے والے کی یاد کچھ دن کے بعد کم ہو جاتی ہے، بابا آنسو سوکھ جاتے ہیں، مگر اے بابا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کا غم میرے سینے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، بابا میرے آنسو نہیں رکتے۔ صبت علی مصائب اللہ والنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا آپ کے بعد مجھے بڑا ستایا گیا۔ فاطمہ گریہ کر رہی ہیں، امام زین العابدین بھی رونے والے، شہزادی بھی رونے والی، مگر کیسا گریہ، کیسا گریہ ہے حضرت فاطمہ کا۔ فاطمہ کا گریہ کہاں کہاں آپ کو نظر آئے گا، پیغمبر کے بعد سے فاطمہ کا گریہ اور آج تک بی بی کا گریہ جاری ہے۔ ارے جب بھی کہیں ذکر مصائب ہوتا ہے، بی بی اپنا شکستہ پہلو تھامے ہوئے اپنے لال کے غم میں رونے والوں کو دعائیں دینے کے لیے، ان آنسوؤں کو محفوظ کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ کیسا گریہ کہ راہ کوفہ و شام ہے، قافلہ رواں ہے، اتنی تیزی سے قافلے کو دوڑایا گیا، اتنی تیزی سے قافلے کو دوڑایا گیا کہ ماؤں کی گود سے بچے اچھل اچھل کے زمین پر گر گئے، اونٹوں کے پاؤں کے نیچے بچے پامال ہو گئے۔ آپ پوچھیں گے کہ جب بچے گرتے تھے تو ماں پکڑتی کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ ہاں اسی عالم میں ایک مرتبہ شور اٹھا، کیا ہوا؟ کہ قافلہ رک گیا۔ کیوں قافلہ رکا؟ جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ نیزہ خود سے زمین میں گڑ گیا۔ ارے کیوں گڑ گیا؟ لیجئے شمر کوڑا لہراتا ہوا سید سجاد کے قریب آیا۔ یہ سید سجاد اپنے بابا سے پوچھو یہ سر کیوں رک گیا، یہ نیزہ کس لیے زمین میں گڑا ہے، ورنہ تمہاری پشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سید سجاد نے ہاتھوں کو اٹھایا، بابا میری کمر بہت زخمی ہے، بابا بتائیے آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا میرے لال میرے سینے پہ سونے والی سکینہ گر گئی، سکینہ ناقے سے گر گئی۔ بس ایک مرتبہ سب تلاش کرنے چلے، زینب ڈھونڈنے چلی، کہاں ہے میری بچی؟ اب جو ایک مقام پائیں، کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش بی بی بیٹھی ہیں جن کی آغوش میں سکینہ سوئی ہوئی ہے۔ زینب آگے بڑھی، اے بی بی یہ بچی آپ کی آغوش میں سو گئی، اسے کیسے نیند آ گئی؟ اسے تو باپ کا سینہ چھننے کے بعد سے نیند نہیں آئی، نہ ماں کی گود میں سوتی ہے نہ پھوپھی کی آغوش میں سوتی ہے، مگر آپ کی آغوش میں اسے نیند آئی۔ اے بی بی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس یتیمہ پر رحم کھایا، اتنا سننا تھا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، اے زینب کس کا شکریہ ادا کرتی ہے، میں تیری ماں فاطمہ زہرا، یہ میری گود میں کیوں نہ سوئے گی؟ اس گود میں تو حسین بھی سویا، حسین کی لاڈلی بھی اس گود